पंजाब में स्मोक के बायस हुकूमत भी परेशान है, अवाम भी परेशान है, स्कूल मालकान भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है। वैसे तो बच्चों की ख्वाहिश है कि ज़िंदगी भर कभी स्कूल खुले ही ना, स्कूल जाना ही ना पड़े। स्मोक में स्कूल्स का क्या किरदार है? स्मोक क्या स्कूल्स की वजह से पैदा होती है, अकेडमीज़ की वजह से पैदा होती है या कॉलेज की वजह से पैदा होती है? हमारे साथ मौजूद हैं ये काशिफ साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। इनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें, तो इनसे पूछते हैं कि सर ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं इनका स्मोक के साथ क्या ताल्लुक है, और ये स्कूल कॉलेजेस जो बंद कर दिए गए हैं ये किस वजह से बंद किए गए हैं? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ इफ्तिखार है जी, और मैं प्रेसिडेंट हूँ जी हुनरमंद टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन का। जी जी। तो स्कूल कॉलेजेस जो हैं और टेक्निकल कॉलेजेस जो बंद किए गए हैं, इसमें देखें सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि अगर हम इसको सैटरडे को ऑफ़ करते हैं, ये कहते हैं जी फ्राइडे भी ऑफ़ कर दें, तो क्या इन 2 दिन ऑफ़ करने से स्मोक चली जाएगी? अगला सवाल ये आता है कि जी सुबह ऑफ़ करें और 3 बजे मार्केट्स ऑन कर लें और सब कुछ ऑन कर लें, तो ये कोई स्विचिंग का निज़ाम है कि सुबह स्विच ऑफ़ किया तो स्मोक चली गई, शाम को ऑन किया तो आ गई, या शाम को ऑफ हो गई? मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा एतराज़ इस बात पर है, हमारी एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि क्या तालीम के साथ हमें मोहब्बत नहीं है या हम तालीम को प्रमोट नहीं करना चाह रहे? क्योंकि हमने तो हर दौर में ये चीज़ देखी है। नकवी साहब के जिधर भी मतलब जो भी वक्त आया, चाहे कोरोना का दौर हमने गुजारा और तालीमी अदारों को ही जो है वो स्टेक पे लगाया गया, और ना कोई स्टेक होल्डर से मशावरत है, ना कोई चीज़ है, बस वन मैन ऑर्डर है और वो आपने दे दिया। कोरोना को भी बड़ी मुश्किल से किया, आपको पता है उस वक्त बड़ी खुदकुशियाँ हुई और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट भी हुए और लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये स्मोक आती है, अब ये बेसिक स्मोक तो हुकूमत की लायबिलिटी है ना कि हम उन ट्रक्स को बैन करें, उन गाड़ियों को पकड़ें, उन बाइक्स को पकड़ें जो धुआं दे रही हैं, या फिर वो जो फैक्ट्रीज जहाँ पर ये धुआं निकल रहा है, या मैंने देखा है कि पिछले दिनों में सारा मलबा उठा के इंडिया पे डाल दिया गया कि जी वहाँ से ये धुआं आ रहा है, जी वहाँ आग लग रही है। अच्छा, वहाँ लग रही तो क्या हमारे मुल्क में नहीं लग रही? हमारे मुल्क में भी फसलों को आग लग रही है। अच्छा, वो लॉ एंड ऑर्डर चूँकि है नहीं, और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो सारा नज़ला उठाकर क्या किया कि जी तालीमी इदारों पे, मैं तो यही कहूँगा जी कि तालीमी इदारों पे डाल दिया गया। लेकिन आप एक बात का जवाब देना कि इन्होंने मार्केट्स भी बंद करवाई हुई हैं और बकाया भी जो हमारा कारोबारी ज़िंदगी है, लॉकडाउन है, मुसलसल 3-4 दिन का लॉकडाउन है। अगर 2-3 दिन फॉर एग्जांपल स्कूल बंद भी रहें तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो इससे बच्चे भी तो महफूज रहेंगे ना सर? सर देखें, बात ये है कि 2-3 दिन का लॉकडाउन हो या तो हो तो फिर प्रॉपर हो, सब कुछ बंद। प्रॉपर से मुराद है तो फिर सारा कुछ बंद कराना चाहते हो, फिर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ। फिर हम चूंकि तालीम से तल्लक हमारा है तो हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, एग्जामिनेशन सर पे आए खड़े हैं, उसके लिए क्या रेमेडी दी गई? स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की गई, एग्जामिनेशन सर पे आए खड़े हैं। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर अकेडमी, हर कॉलेज तैयारी कर रहा है, टेक्निकल भी तैयारी कर रहा है कि एग्जामिनेशन में बच्चे बिठाने हैं। 4 दिन कर दिए गए, ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि बाकी सब कुछ खोल लें, रेस्टोरेंट्स भी खोल लें, ये भी खोल लें, दुकानें खुल जाएं, हार्ड लोड खुल जाए, माल लोड खुल जाए, सब कुछ हो जाए, राइट? और प्लान क्या दिया कि जी आप जो हैं वो सिर्फ तालीमी इदारे जिन बच्चों के मुंह से धुएँ निकलते हैं उनके धुएँ बंद कर दें। अच्छा, अब दूसरी बात आती कि मतलब ये वो वक्त है कि मुंह पे हाथ रख लिया जाए, ठीक है, कि सांस भी नहीं लेना और मरना भी नहीं है। सही है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है सर। और लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ का हमने बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, पीछे हमने लॉकडाउन में भी देखा था जी। तो आप क्यों नहीं बच्चों को ऑनलाइन घर में बैठने के पढ़ने दें? सर देखें, ऑनलाइन की आप बात करते हैं, मैं आपको इसमें 2 मिसालें दूंगा। एक, कोरोना की आपने बात कर दी, चलें आपकी भी बात कर लें, बात सेम ही है। ब्रॉडबैंड हमारे मुल्क में प्रॉपर नहीं है, सिग्नल सुनने के लिए हमें कमरों से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, सिग्नल ड्रॉप होते हैं, हेलो हेलो करते हैं, हम बाहर जाते हैं, जी सिग्नल नहीं आ रहे, आप समझते हैं वहाँ ब्रॉडबैंड ठीक चलेगा। फिर हम सिर्फ उमरा को नहीं क्यों देख रहे हैं, हम ये भी देखें कि वो बंदे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, पहला सवाल ये कि वो कहाँ जाएंगे। फिर मैं हूँ प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस का, टेक्निकल फील्ड में तो हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है, उसको आप ऑनलाइन ले जाके उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। सेकंड, ऑनलाइन पे जब आप क्लास लेके गए या हम भी कभी कोशिश की तो हमने उसके अंदर इतना फुकना देखा, बच्चों का नॉन सीरियस एटीट्यूड। यहाँ पर बच्चा हमारी क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ तो वो सीरियस नहीं है, उसको सीरियस करना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है। और जब आप ऑनलाइन आते हैं, मैं ज़ाहिर इस वक्त एक चैनल पे बैठा हुआ हूँ, मैं शायद वो बात नहीं कर सकता कि ऑनलाइन के अंदर बच्चे किस तरह से नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ अब्यूजिंग पे भी आ जाते हैं, और फिर टीचर यही ढूंढता रहता है कि ये आवाज़ किसने निकाली, ये किसने किया। चलें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्कूल की बात करते हैं, कल सुबह जब मैं घर से निकल रहा, अपने ही घर से, मैंने अपने बच्चे को
بیڈ پہ لیٹ کے کلاس لیتے ہوئے دیکھا 9 سال کے بچے. تو سر وہ موبائل ہے نا, تو وہ تو یوز کر سکتے ہیں نا سر. دیکھیں موبائل ہے لیکن ایک جب دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی چیز کو حاصل کرنا ہے, خاص طور پہ تعلیم کو, آپ کو اس نظام کے اندر انٹر ہونا ہے, یعنی اس کے مزاج کو پہلے سمجھنا ہے. جیسے کہ اگر آپ مدرسے میں جا کر قرآن حفظ کرتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے حفظ کر لیں. آپ گھر بیٹھ کے قرآن کبھی حفظ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اس کلچر میں ایڈ آن ہونا ہے. تو پھر اس طرح تو میرے گھر میں مائیں بہنیں ساری پڑھی لکھی ہیں, تو پھر ایک کام کرتے ہیں, ہم اسکول نہیں بھیجتے بچوں کو, ہم گھر بیٹھ کے اپنی بیویوں کو کہتے ہیں بچہ پڑھا لو, کہ وہ نہیں کر پڑے گا کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے, اس کو ماحول میں انٹر ہونا ہے. تو یہ صرف بچہ, ہر بچے کی پرابلم ہے کہ ٹیچرز کو گلا ہے کہ بچے سیریس نہیں ہے. 15 منٹ تو وہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں کو سیریس کرنے میں ہم نے آن لائن دیکھا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اسموک ہے اس میں کتنے % کنٹریبیوشن ہے اسکولز, اکیڈمیز اور اسٹوڈنٹس کا؟ دیکھیں سر, کتنے فیصد بچت ہوگی اسموک کی اس سے؟ سر دیکھیں دا تھنگ از کہ گورنمنٹ کی جو لائبلٹی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے میں نے اب سنا ہے کہ یہ سیڈنگ پہ بات کر رہے ہیں, کلاؤڈ سیڈنگ جسے آپ کہتے ہیں, آرٹیفیشل رین, رائٹ. کیا پتہ نہیں تھا ہمیں 5 ماہ پہلے کہ یہ وقت آنا ہے؟ تو اس کی تیاری جو اب ہو رہی ہے, اور چائنا سے اب بندے آ رہے ہیں, جب تک بندوں نے چائنا سے آنا ہے. 2012 کی ٹیکنالوجی ہے, اور میں نے رات کو اسپائڈر مین مووی دیکھی, اس میں یہ 2011-12 میں انہوں نے یہ کلاؤڈ بنایا ہوا تھا. اب کل کی خبر میں نے دیکھی ہے کہ جی وہ آئیں گے. سر کب آئیں گے اور کب جائیں گے اور کب وہ بادل آئیں گے, یہ کیا ہونا ہے نقوی صاحب کہ یہ بادل اللہ کی طرف سے ہی آنے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی برسنے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے کچھ نہیں ہونا. مطلب ایک یہ چیز غلط. اصل پرابلم جہاں پر ہے وہ پرابلم وہیں کی وہیں ہے. چلیں اگر ماں باپ بچوں کو اسکول کالج چھوڑتے ہیں یا بچہ خود چل کے آ رہا ہے, جب مارکیٹ کھلی ہے تو کیا مارکیٹ وہ سائیکل پہ جا رہا ہے؟ سر وہ تو سائیکل پہ نہیں جا رہا. ابھی بھی آپ دیکھیں, آج صبح دیکھ لیں کہ صبح میں لاک ڈاؤن تھا, تو آپ روڈز کو دیکھیں, آپ مجھے بتائیں ٹریفک کہاں کم. اگر آپ کو فار ایگزامپل, ہم نے بھی اسکول کالجز کو بھی دیکھا ہے, SOPs دے دیے جاتے ہیں, لیکن پھر وہ پراپر فالو نہیں کروائے جاتے. پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ادارے سر وہ جب وزٹ ہو یا اس طرح سے وہ گلوز بھی پہنا دیتے ہیں, ماسک بھی لگوا دیتے ہیں, اور باقی بھی SOPs ہوتے ہیں, لیکن آف اینڈ آن آپ حکومت سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت آپ کو اجازت دے دے تو آپ SOPs کو فالو کریں گے؟ ہم گورنمنٹ سے, ہم ہائی کورٹ سے, آنریبل ججوں سے, چیف جسٹس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور ایک کوئی پراپر اصول بنائیں. رہ گئی بات اس بات کی کہ بچے اوبے نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے سر. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر بچے کو کوئی بات کہے وہ نہ نہیں کرتا سر. ہاں کروانا کام ہے کہ بچوں کو آپ وہ بات سمجھائیں, کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو بچوں کو تہذیب بھی سکھاتے ہیں اور ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ جہاں تک تعلیم کا ہے, میں اس چیز کی آپ کو وہ دیتا ہوں گارنٹی کہ ہمارے جتنے جو ادارے ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں, اس ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں ٹیکنیکل کے, وہ اس کو SOP کو کرونا میں بھی انہوں نے اوبے کیا تھا اور اب بھی کریں گے. کوئی میسیج دے دیں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب محسن نقوی صاحب, ویسے محسن ہیں وہ پنجاب کے اور ایجوکیشن کو لے کے بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ ان کو کوئی سجیشن دیں کہ کیا کیا. دیکھیں جی محسن نقوی صاحب کے اندر تو میں جو چیز دیکھتا ہوں, ایک ایگریشن دیکھتا ہوں, ان کا کام کا سٹائل مجھے بہت پسند ہے. بڑے کام کرنے والے آدمی ہیں. میری دعا ان کے لیے کہ آئندہ بھی یہ ہمارے سسٹم کا حصہ بنے رہیں. میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز, ایک تو یہ کہ کبھی کوئی اگر آرڈر نکالنے یا کچھ کرنا ہے تو مشاورت ضروری ہے سر, مشاورت تو سنت بھی ہے, اور اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, ان کے اصل پرابلمز کو سمجھیں, سمجھنے کے بعد مشاورت کے بعد جو چیز طے پائے وہ بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر بند کرنا ہے تو پھر سب کچھ بند کریں 2 دن, تو سمجھ میں بھی آئے کہ جی دھواں اب بند ہو. کاشف صاحب یہ تو آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں, اگر بند کرنا سب کچھ بند کر دیں جی, آپ اکانومی متاثر ہوگی سر. نہیں یہ بھی آپ چھوڑ سارے اکانومی متاثر. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے, سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اور بند اگر کرنا ہے تو سب کچھ بند کر دیں. اٹ مینز آپ کو اعتراض تو پھر یہ ہوا نا کہ یار یا تو سارا کچھ کھول دیں یا پھر ہمیں بھی کھول دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اصول کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک انسان ہے وہ تو کہے گا کہ یار ایک کو آپ الاؤ کر دیں کہ تو جو ہے نا وہ اشارہ کاٹ لے, تیرا چلان نہیں ہوگا, اور میں اشارہ کاٹوں تو میرا ہوگا. تو لا اینڈ آرڈر یہ نہیں ہوتا, لا سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ایک پراپر ہونا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم از دس کہ آپ وہ جو گاڑیاں جو کر رہی ہیں گڑبڑ, ان کو آپ پکڑ دکڑ کریں, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. آپ جو ہے وہ ان فصلوں کو جہاں آگ لگ رہی, جن بھٹوں میں مسائل آ رہے, جن فیکٹریوں میں دھواں آ رہا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ثبوت بھیج دیتا ہوں, آپ کے پاس کلپ آ جائے گا, آپ اس کو آن ایئر کر دیں کہ آج بھی وہاں پر ہو رہا ہے اور دھوئیں نکل رہے ہیں. اصل تو پرابلم وہ ہے, نہ کہ وہ
سر چھوڑ دیں آپ بھٹوں کو, دکانوں کو, آپ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری بتائیں. میں پھر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر اسموک کی وجہ سے کسی بچے کی جان چلی جاتی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے جس سے کچھ جانی نقصان ہو جائے. اچھا, اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے ناظرین, میں اس میں اضافہ کر دوں کہ 3 بجے تک کا نا یہ شدید لاک ڈاؤن ہوتا ہے. 3 بجے تک ہر چیز بند ہے. پنجاب کے کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی 10 اضلاع میں یہ کرفیو ٹائپ یہ ہم نے نا لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے. 3 بجے تک بند ہوتا ہے, 3 بجے کے بعد کھلتا ہے. قائد صاحب, اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے چونکہ ظاہر سی بات اسکول کالجز کا ٹائم ہی 3 بجے تک ہے, جی, تو 3 بجے تک اسکول کالجز بند کرنے کا مقصد بھی شاید حکومت کا یہ ہے کہ بقایا چیزیں تو کھل جائیں گی 3 بجے کے بعد. اب آپ تو ایوننگ میں کلاسز نہیں کر سکتے. سر دیکھیں, ٹیکنیکل کالجز کی جو کلاسز ہوتی ہیں جس طرح ہم لوگ ہیڈ کر رہے ہیں وہ تو گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں اور راؤنڈ دا کلاک چلتی ہیں. اس طرح اکیڈمیز کی اگر آپ بات کریں گے 3 بجے کے بعد کر لیں آپ بھی. سر ہمیں اجازت دیں پھر 3 بجے کے بعد کھولنے کی. اچھا, یہ نہ کریں کہ جی ہمیں بھی آپ کہہ دیں کہ جی 3 بجے. یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ 3 بجے اگر دکانیں کھل سکتی ہیں تو پھر ہم 3 بجے آپ کی اکیڈمی ہم ان ایس او پیز کو ہمیں دیے جائیں, ہم ان ایس او پیز کو فالو کرائیں گے. ہاں, جس بچے کی طبیعت خراب ہے وہ کالج نہ آئے, اس کے لیے ہم لوگ ارینجمنٹ کریں کہ ہم ان کی کلاسز اگر حرج ہو رہی ہیں تو ہم اس کو رپیٹ پہ لائیں. لیکن آپ اگر کیلکولیشن کریں تو 1 ماہ میں 8 اگر ہم چھٹیاں کریں اور 2 ماہ میں جا کے 16 چھٹیاں, سر 16 لیکچرز جب آپ ڈیلیور کریں گے آپ کو اس کے لیے ایک میکنزم چاہیے پورا. پھر جب پیپرز قریب آتے ہیں تو ہم بچوں کے ٹائم کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ رزلٹس اچھے آئیں. تو وہ ایکسٹینڈ بھی نہیں ہم سے ہو پائے گا. وہ 4 دن کے اوپر پورے 6 دن کا لوڈ ڈالنا سر یہ انصاف نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو بچوں کی ہیلتھ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ بیمار ہے وہ نہ آئے, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن جب وہ آئے تو ہم پھر ان کو کور بھی کرائیں گے سلیبس, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اتنے سارے بچوں کے ساتھ اگر ہم یہ کریں گے تو وہ سر مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے ایس او پیز کو فالو کرنا. ایس او پی یہی ہے کہ ہم ماسک لگائیں, یا جن ایریاز میں زیادہ مسائل ہیں ان میں بچے بھی خود ایجوکیٹ ہوں. ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ جو اپنے گھروں میں نکل رہے ہیں, گلیوں میں نکل رہے ہیں, تو وہ بھی ماسک لگائیں. تو پھر اگر امپلیمنٹیشن ہونا ہے تو وہ ہر جگہ ہونا چاہیے, جس میں کہ ہم بھی گورنمنٹ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں بین ایجوکیشنسٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں پورا اتریں گے. بہت شکریہ جی قائد صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو سر.